السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میں ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سٹوری ہمت اور صبر کے متعلق ہے، اور یہ سٹوری دو دوستوں کی ہے، جن میں سے ایک دوست نے جو صبر اور ہمت دکھائی وہ لائق تحسین ہے۔ یقیناً یہ سٹوری ان تمام مسلمانوں کے لیے پر اثر ہے جو اپنے دل کے اندر سختی رکھے ہوئے ہیں، جن کے دل سخت ہیں۔ یقیناً اگر وہ یہ سٹوری سن لیں تو میرے خیال کے اندر ان کے دل نرم ہو جائیں گے۔ تو آئیے سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ دو دوست جو مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ان میں سے ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو اپنے گھر دعوت دی کہ وہ مہمان بن کر آئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوسرا دوست اس کے پاس مہمان بن کر آیا۔ جب وہ اس کے دروازے پر آیا تو اس نے دروازے پر دستک دی، تو دوسرے دوست نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کا وہی دوست آیا ہوا ہے جسے اس نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن نہ ہی اس نے اس کا اچھی طرح سے ویلکم کیا، بلکہ جب اسے دیکھا تو اس کے اندر سے ایسے لگا جیسے روح نکل گئی ہو۔ لیکن بہرحال وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنے دوست کو گیسٹ روم میں بٹھایا۔ جب گیسٹ روم میں بٹھا دیا تو اپنے جا کر گھر والوں کو کہا کہ اس کے لیے چائے تیار کریں۔ پھر وہ واپس آ کر اس کے ساتھ بیٹھا تو گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جیسے ہی اس نے یہ اپنے دوست کے ساتھ سوال کیا تو جو دوسرا اگلا دوست تھا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس نے خود ہی مجھے دعوت دی تھی، اور دعوت دینے کے باوجود اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم کس مقصد کے ساتھ میرے گھر میں آئے ہو، تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جب اس نے یہ سوال اسے کیا تو دوسرا دوست بالکل غصے کی حالت میں وہیں سے اٹھ کر چلا گیا، اور جو دوسرا دوست تھا وہیں کرسی پر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس نے اسے الوداع تک بھی نہیں کہا۔ تو اس کے برے رویے تو دور کی بات، لیکن اس کو یہ بات بھی دوسرے دوست کو بہت بری لگی کہ اس نے یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح سے الوداع بھی نہیں کیا۔ تو جیسے ہی وہ واپس اپنے گھر گیا تو تمام دوستوں کے ساتھ، تمام اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سٹوری تمام ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کرنے لگا کہ میں اپنے دوست کے گھر گیا، اس نے مجھ سے ایسا رویہ اختیار کیا۔ لیکن اس واقعے کے پیچھے جو حقیقت تھی وہ اس سے بالکل بے خبر تھا۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ایک دن پھر اس کی اپنے دوست کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اس کا معانقہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ آمنے سامنے آئے تو دوسرا دوست جو ایز اے گیسٹ اس کے گھر گیا تھا پھر سے اسے دیکھ کر لال پیلا ہو گیا۔ تو جیسے ہی اس کے سامنے گیا اس نے اسے روکا۔ دوسرے دوست نے اسے کہا کہ یار، میں نے تیرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی تھی، کہ جب میں نے تجھے اپنے گھر بلایا تھا تو اسی دن ہی میرے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی، وہ بیٹا جسے میں کئی سال سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگتا چلا آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا دیا تھا، لیکن وہ تقریباً 1 سال کے عرصے کے اندر اندر فوت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ فوت ہوا اسی وقت آپ ایز اے گیسٹ میرے گھر آ گئے تھے۔ تو جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھا اس وقت میرے گھر والے آہ و بکا کر رہے تھے، میرے گھر میں میرے بیٹے کی وفات پر زار و قطار رو رہے تھے، لیکن میں نے کسی طریقے انہیں چپ کرایا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس دوست کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، یہ گھر آ گیا ہے، میرے اپنی چھٹیوں کے دنوں میں آیا ہے، اگر میں اس کے سامنے اپنے بیٹے کی وفات کا اظہار کرتا ہوں تو اس کی ساری چھٹیاں ضائع چلی جائیں گی، اس کا دل دکھ جائے گا، اس میں مایوس کر دوں گا اور اسے بھی اپنے دکھ میں شامل کر لوں گا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے گھر والوں کو چپ کرایا اور جا کر اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔
اسی وجہ سے نہ میں نے آپ کا استقبال کیا تھا اچھی طریقے سے، نہ کچھ اور، نہ یہ، اور جیسے ہی میں نے آپ کے لیے چائے کا کہا تھا اپنے گھر والوں کو، تو سوچیے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ میرے دوست کے لیے چائے بناؤ، اس وقت اس کی حالت کیسی ہوگی کہ اس کا بیٹا گھر میں وفات پا چکا ہے، اور بیٹی کی ماں کو وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے دوست کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ تو یہی داستان جب اس نے اپنے دوست کے سامنے پیش کی تو اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے واقعہ جو میرے ساتھ پیش ہوا تھا، اس کے پیچھے یہی داستان تھی۔ تو جیسے اسے اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اس وقت شرمندہ ہوا اور اسے معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے دوسرے لوگوں کے سامنے تیرے امیج کو خراب کیا، دوسرے لوگوں کے سامنے میں نے تجھے برا بھلا کہا۔ پھر اس نے اسی وقت اس سے معافی مانگی۔ لیکن میں آپ کو یہ سٹوری بتا اس لیے رہا ہوں کہ اس کے صبر، اس کی استقامت اور اس کی ہمت کی انتہا دیکھیے۔ اگر آج ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں پر بھی، ان دوستوں پر بھی کہ جنہوں نے اپنے گھر میں ہوئے دکھ کی کہانی کو بھی اپنے گھر کے ایک تہہ خانے کے اندر بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اپنے دوست کے ساتھ ایسا برتاؤ اختیار کیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ایسا دل اور ایسی خندہ پیشانی ہر کسی کو عطا فرمائے۔